السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کلاس چہرم یعنی 4 کلاس میں مطالعہ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو سبق نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ریڈنگ کر کے سناؤں گی اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 17 یعنی کہ 1717 کھول لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا رب، جسے ہم اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کری ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بھی اپنے بندوں پر، ہم انسانوں پر کچھ حقوق ہیں۔ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو لازم بات ہے جو کچھ دیتا ہے وہ انسان ریٹرن میں کچھ لیتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں آج آپ کو پڑھایا جائے گا اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کری جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابہ ہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر کہیں جا رہے تھے۔ سفر کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی ہم جب اپنے بڑے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس، تو اس کی بات مانتے ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو کچھ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو زندگی میں کیا گیا ہر وہ کام جو اللہ کا جس نے حکم دیا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے بندے سے اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، مشکل حالات میں اسی کو پکاریں، ضرورت کے وقت سے اسی سے دعا مانگیں۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، جیسے بچوں آپ کے ایگزام آتے ہیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو کہ کیسے اتنا سارا یاد کریں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ دعا کرتے ہو نا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ بچے تو، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے اچھے نمبر آئیں، ہماری فرسٹ پوزیشن آئے، ہماری سیکنڈ پوزیشن آئے۔ تو یہ مشکل حالات کہہ لیں آپ کے حساب سے، اور ضرورت کے وقت اسی سے مانگیں۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ گھر میں کس سے کہتے ہیں؟ اپنے والدین سے کہتے ہیں نا کہ ماما یہ چاہیے، بابا یہ چاہیے۔ اسی طرح جب انسان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں، مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے ایک اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ہمارے کو زندگی میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں اس پہ اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے آپ کلاس میں ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہیں تو آپ تھینک یو بولتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر ہم پہ شکر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرو، جو کچھ خدا نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے ان کو یاد کرو، ان پہ شکر ادا کرو اور ان کا تذکرہ کرتے رہو، ان کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری اور احسان مندی کا بہترین طریقہ ان نعمتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے بندے سے اسی سے مانگے، ہر مشکل اور پریشانی میں اسی کو پکارے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی طرز عمل تھا۔ آپ جیسے بچے جانتے ہو دنیا میں اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ پہلے نبی جو تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو ان تمام حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر مشکل اور ہر پریشانی میں اپنے رب سے مدد مانگتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرتے تھے، اور ہر مصیبت کے وقت اسی کو پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی تاکید کی، اور دعا کو بھی عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، دعا عبادت ہے، یعنی کہ مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ جب ہم کسی کو
اپنے سے بڑا طاقتور تسلیم کر لیتے ہیں، سپیریئر مان لیتے ہیں، تو ہم اسی سے مانگیں گے. جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہمیں نوازتا ہے، ہمیں دیتا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. فرض عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی پابندی کرنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے بندے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. قیامت کے دن حقوق اللہ کی ادائیگی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے. اللہ نے جو ہمیں کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا ہم نے وہ کیا یا نہیں کیا. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں. تو بچوں، سبق اللہ تعالیٰ کے حقوق مکمل ہوا. انشاءاللہ جلد اس سبق کی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی مشق کے کام کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ پلیز اسٹے